الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں پہ درس ختم کیا تھا وہ غذا اور طعام کا نظم و ضبط اور نیند کی مقدار کا ضابطہ. میرے خیال سے وہ کور ہو گیا تو ریویو نہیں کرتے اس کا، لیکن جو عرض تھی وہ یہ تھی کہ تھوڑا سا میں اور اس کے اوپر کر دیتے ہیں. الفاظ انسان کے ذہن کے اندر جذبات بھی لے کر آتے ہیں. پھر وہ جب آپ ایک لفظ کو سنتے ہیں تو اس کے ساتھ انسان کے پاس جذبات بھی آتے ہیں، اس کے پاس ایک فکر کی موومنٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ عقل جو ہے وہ ایک مجہول سے معلوم تک جانے کی حرکت کو کہتے ہیں. جب انسان تعقل کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو وہ آپ کہیں کہ وہ بھی حرکت بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی معلوم چیزیں ہوتی ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے تصور میں آتی ہیں. ان معلوم کے ساتھ پھر وہ تطبیق کرتا ہے، تطبیق کر کے وہ ایک مجہول تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. تو الفاظ جو ہیں وہ انسان کے لیے آپ ایک ٹریگر سمجھ لیں کہ جو انسان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، اس کے مائنڈ کو، اس کے امیجنیشن کو، اس کی فکر کو، اس کے جذبات کو. تو یہ ایک اسٹیمولائی ہوتا ہے انسان کو. تو جب ہم کوئی بھی لفظ سنیں، مثلا جس طرح سے آپ نے عرفان کہہ دیا یا آپ نے کہا روحانیت، یا مثلا فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درجات میں اور اضافہ کرے، مثلا آپ نے کہا آیت اللہ بہجت کہہ دیا. ٹھیک. یہ جیسے جیسے آپ ان الفاظ کو سنیں گے آپ کے پاس جذبات بھی آئیں گے. آپ جو آغا بہجت کے بارے میں جانتے ہیں وہ بھی آئے گا. پھر آپ کو انتظار ہوگا کہ ان الفاظ کا مقصد کیا ہے، یعنی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. صحیح. اس کے علاوہ آپ کی توجہ بھی امید ہے کہ توجہ بھی جو ہے وہ آئے گی. صحیح. تو جب روحانیت، عرفان، اخلاق، آیت اللہ بہجت، سیر و سلوک، لقاء اللہ، یعنی اس طرح کے جب آپ الفاظ سنتے ہیں تو جو انسان کے پاس ایک امیج آتا ہے نا، ہمیں تقریباً اس امیج کے ساتھ تھوڑا سا یہ جو پچھلے 2 درس ہوئے ہیں اس امیج کے ساتھ ہم تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹٹول رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پرکھ رہے ہیں. کیونکہ جو امیج آتا ہے نا، یا جو جذبات آتے ہیں، یا جو انسان ایک معلوم تک پہنچتا ہے، یا جو اس کی توجہ جاتی ہے، وہ زیادہ اگر میں لفظ کہہ دوں صوفی، خانقاہ، تارک دنیا، اس طرح کے آپ کے پاس جو ہے نا وہ خیالات آتے ہیں. صحیح. اگر عرفان کا مقصد یہی ہے تو پھر یہ ایک چھوٹے سے گروہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر اس کا مقصد یہی ہو کہ انسان جب یہ الفاظ کو سنے اور وہ اس طرح سے سوچے، یا اس طرح کے جذبات ہیں، یا اس طرح سے اس کا خیال اسٹیمولیٹ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اٹس ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری اسپیسیفک گروپ آف پیپل. یہاں پہ سارے مقصود نہیں. پھر انسان کیا کرتا ہے کہ وہ خود فکر کرتا ہے، اپنے اندر جا کے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو پرکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس گروپ کا بندہ نہیں ہوں. لیکن اگر میں کہہ دوں آئی ٹی، اگر میں کہہ دوں مثلا سیلز اینڈ مارکیٹنگ، اگر میں کہہ دوں بزنس، اگر میں کہہ دوں مثلا انجینئرنگ، تو فوراً آپ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ متاسفانہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں ایسا ہو گیا ہے. کیونکہ جب بھی امام معصومین علیہ السلام کی جو سیرہ عملی تھوڑی سی دیکھی ہے، اس میں
کہیں پہ بھی یہ امیجز جو ہمارے اب ذہنوں میں آ رہے ہیں نا، خانقاہ کے، تارک الدنیا کے، کنارہ کش انسان کے، اس طرح کی چیزیں آپ کو ان کی سیرہ عملی کے اندر انسان کے پاس وہ نہیں آتی. تو آیا معاذ اللہ ایسا ہے کہ امام علی علیہ السلام عارف نہیں تھے؟ آیا ایسا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام عارف تھا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے جو امیج آتا ہے وہ تقریباً زیادہ ریلیٹ کرتا ہے اس امیج سے جو ہمارے ذہن کے اندر جب ہم عرفان کہتے ہیں تو وہ جیسا کہ امام نے ساری زندگی جو ہے وہ دعائیں پڑھ کے گزاری. حالانکہ ایسا نہیں ہے. امام کی اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری فعالیت ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام کو زمینہ ساز کر کے امام نے دیا، اس کے لیے بہت کوشش کی ہے. حتیٰ اگر آپ یہ فقہ جعفریہ کی جڑوں کو دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام نے لگایا وہ پودا، انہوں نے لگایا. یہ بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے تقاضا کچھ ایسے ہوئے کہ انہوں نے اسی پودے کو آگے جو ہے وہ پرورش دی، اس کو بڑھایا، لیکن لگایا امام سجاد علیہ السلام نے. اب لیکن ہمارے ذہن میں مثلا یہ بات نہیں آئے گی. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ممبر سے ایسے سنا، آپ نے مصائب ایسے سنے. اب جو بھی ہے وہ ہمارے لیے یعنی وہ اسلام میرا وہ گول نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، لیکن ہمیں اس امیج کو تھوڑا سا کوشش کرنی ہے کہ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا چینج ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا سرکل تھوڑا بڑھے اور ہم کسی طرح سے اس سرکل کے اندر جو ہے کم سے کم داخل ہو جائیں. اگر اس ہائٹ تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو سرکل کے اندر سمجھے، نہ کہ باہر سمجھے، ٹھیک ہے نا. تو نیند کے اعتبار سے اور وہ کھانے کے اعتبار سے جب بات ہوئی تھی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ جو ایک خاص قسم کی چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے جب ہم ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کھانا پینا اور سونا جاگنا اور یہ ساری چیزیں، تو تھوڑا سا ہمارے پاس ایک ڈفرنٹ امیج آ جاتی ہے. صحابہ نے بھی جو یہاں پہ کہا ہے کہ سالک کی نیند کا بہترین نظام وہ ہے جس کی ریاضت کے لیے جو ان کے اساتذہ نے کہا کہ ہر روز 1 گھنٹے نیند کی طبی مقدار سے کم کریں. یعنی اگر جیسے کہ وہ اگر 8 گھنٹے سو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ 7 گھنٹے سوئے تو ہر روز جو ہے وہ 1 گھنٹہ کم کر دیں. اس لیے نیند 6 گھنٹے 24 گھنٹے میں ہونی چاہیے. انہوں نے 6 گھنٹے کا کہا ہے، یعنی 6 گھنٹے از اے گڈ کہہ لیں کہ اماؤنٹ آف ٹائم ہے کہ جو انسان ایوریج انسان کے لیے ایک اچھی نیند ہے. اس میں آپ کو 1-2 گھنٹے لگیں گے ریم میں جانے کے لیے، ریم میں آپ 2-3 گھنٹے گزاریں گے، 8 گھنٹہ آپ کو اٹھنے میں لگے گا، ریم سے باہر آتے لگے گا، 6 گھنٹے جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. تو لیکن جب ہم فار ایگزامپل عرفان کا سوچیں تو یہ کہ جیسے کہ رات کو سونا ہی نہیں، جیسے کہ بندہ 2 گھنٹے سو رہا ہے یا مثلا زیادہ تر رات کو جاگ رہا ہے. تو آقا یہاں پہ لکھا اللہ کی کتاب میں کہیں گے 6 گھنٹے کافی. اب ان کی کتاب سے یہ پڑھ کے انسان کو تھوڑا سا ہو جانا چاہیے اطمینان کہ 6 گھنٹے میں سو سکتا ہوں، صحیح نا. تو یعنی اگر میں 6 گھنٹے سے زیادہ سو رہا ہوں تو پھر یہاں پہ اشکال ہے، ٹھیک ہے نا. یا اگر میں 6 گھنٹے سے کم سو رہا ہوں تو یہاں پہ پھر اشکال ہے. تو جو عرض کیا تھا وہ میزان جو ہے وہ خود آپ ہیں. آپ کو یہ دیکھنا کہ کتنا کھانا ہے کہ اس کھانے سے آپ کے پاس جو قوت ہے وہ اتنی آ جائے کہ آپ اپنے برنامے کو، اپنی زندگی کو آسان طریقے سے انجام دے سکیں، ٹھیک ہے نا. کم نہیں کھانا کہ آپ وہاں پہ پہنچے، کام پہ پہنچے تو آپ کا بلڈ شوگر لیول اتنا لو ہوا کہ آپ کام نہیں کر پا رہے یا اپنی باقی کی ذمہ داریوں کو آپ ادا نہیں کر پا رہے، صحیح نا. یا آپ اتنا کم سوئیں کہ آپ کام پہ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر پا رہے، یا بعد میں آ کے آپ فیملی کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہے، یا جو آپ کی ذمہ داری ان کو آپ ادا نہیں کر پا رہے. کیونکہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے یہ اگر ہر کوئی جو ہے 2 گھنٹے سوئے 3 گھنٹے سوئے، اس کو ریم نہ ملے، اس کی بیٹری جو ہے وہ چارج نہ ہو، روحانی طور پہ اس کے پاس اتنی قوت نہ ہو، تو ایک معاشرہ جس کے اندر کے یہ تمام ضروریات واجب کفائی ہیں وہ معاشرہ چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. اور اسلام کا مقصود جیسے کہ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک معاشرہ ایسا ہو کہ جہاں پہ مثلا
سب اونگ مار کے نکل گئے ہوں گھر سے اور سب جو ہے وہ یعنی آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے, انرجی ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ایک معاشرے کی جو کہہ لیں کہ تکمیل کے لیے جو ذمہ داری ہے اس کو آپ ادا کر سکیں. ٹھیک ہے نا. آپ امیجن کریں گے کہ اسلامی حکومت چل سکے اگر ہر بندہ جائے گھنٹہ 2-3 گھنٹے سویا اور ایک آدھی روٹی اور کچھ اس طرح سے کر کے کھانا کھایا یا سارا دن وہ روزے کے ساتھ ہو اور صبح سے شام تک اس کے ہاتھ میں بس تسبیح اور ذکر کے علاوہ اس کے ذہن کے اندر اور کوئی بات نہیں, معاشرہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ جو جب یہ ہم شارٹ کر دیتے ہیں نا, ایک ہمارا سرکل کم ہو جاتا ہے جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے, تو پھر ہم عرفان اور روحانیت اور ان سب چیزوں سے ایک خود ہی اپنے آپ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے نا. اب یہ کام وہی کر سکتا ہے جو مثلا جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے, جو دن میں بھی سوتا رہے, مثلا جب ہو مرضی ہو سو جائے, جب مرضی اٹھ جائے, جب مرضی, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اچھا, تو جو دوسرا کام ہمیں کرنا ہے اپنے ذہن کے اندر وہ یہ کہ اپنی نیت کو تھوڑا سا بدلنا ہے. ہماری ابھی تک نیت کام پہ جانے کی عبادت کے اعتبار سے نہیں ہوئی. ابھی تک ہم کام کو جو ہے وہ ایک مجبوری, میں نے بھی کام کیا, میں آپ کو خود سے بتا سکتا ہوں کہ میرے لیے بوجھ ہوتا تھا. جیسے سیٹرڈے سنڈے ختم ہوا یا جو بھی میرا اسکیجول ہوتا تھا, منڈے یعنی اسٹریس شروع ہو جاتی, سنڈے سے دن چڑھتا تھا, سنڈے کا اسٹریس شروع ہو جاتا کہ کل جاب پہ جانا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کام جو ہے ہمارے لیے ایک بوجھ ہے, عبادت نہیں ہے. جس طرح سے ہماری باقی کی باتیں, نماز بھی ہمارے لیے بوجھ ہے. اب اسٹریس شروع ہو جاتی ہے, مثلا چلے فجر کے علاوہ میں کہتا ہوں اسٹریس شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی زور کی نماز پڑھنی ہے, عصر کی پڑھنی ہے, اور وہ پھر جب تک وہ نہیں ادا کر دیتے تب تک وہ اسٹریس اور بوجھ ہمارے ذہن پہ رہتا ہے. جب ادا ہو جاتی ہے تو پھر سکون ملتا ہے. وہ سکون اس وجہ سے نہیں ملتا کہ ہم نے خدا کے ساتھ لا لگائی, کوئی اس کی طرف توجہ گئی, کوئی ہم کنیکٹ ہوئے, ہم کو اتصال ہوا, کوئی ہماری معراج ہوئی, کوئی ہم نے جو ہے وہ ایک حالت پیدا ہوئی ہمارے اندر جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب باتیں یعنی بڑی بڑی عالم ملکوت کی ہم نے سیر کی. ایسا نہیں ہے. وہ صرف یہ کہ بوجھ اٹھائے اور اسٹریس لے رہے ہیں, وہ اب نہیں ہے کام وہ کرنے کو. جیسے آپ فرائیڈے کو ریلیکس ہو جاتے ہیں, 5 o'clock ہوئے 6 o'clock جو بھی آپ کا اسکیجول ہے, ریلیکس ہو گئے, وہی تقریباً حالت جو ہے وہ نماز کی ہو جاتی ہے. تو جو عبادت ہے انسان جب تک انسان عبادت کو بوجھ سمجھے گا نا, وہ عبادت اس کو وہی روحانی الفاظ یہ ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑے, پرواز روح یا معراج یا خدا کی لکھا جو ہے وہ نہیں لے سکتے. اور اللہ میاں جو ہمیں دے گا وہ یہ کہ جنت دے دے گا. یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ملے گا, جنت ہمیں ڈیفینیٹلی مل جائے گی, صحیح نا. لیکن وہ جو ایکچولی عبادت کا مقصد ہے یا جس جگہ تک عبادت ہمیں پہنچانا چاہتی ہے, ہم متاسفانہ اس جگہ تک پہنچ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کام کو بھی اپنے اندر یہ کام کرنا ہے کہ جاب کو بھی آپ بوجھ نہ سمجھیں, اور عبادت جو خدا کی آپ کر رہے ہیں, نماز ہو یا وہ باقی کی عبادت, اس کو بھی آپ بوجھ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہوگا نا کہ آپ اس کو بوجھ نہیں سمجھیں گے تو پھر ایک ڈفرینٹ آپ کی زندگی جو ہے نا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو جائے گی. آپ کو کام پہ جانے کا مزہ آئے گا, آپ جب نماز پڑھیں گے آپ کو اس میں مزہ آئے گا, باقی کی عبادتوں میں مزہ آئے گا, اور وہ جو مزہ آئے گا وہ کہیں بہتر ہے اس سکون سے جو ایک بوجھ کو اتار کے انسان کو. اور کیونکہ مزہ آئے گا تو آپ اور چاہیں گے کام کرنا, آپ جو ہے نا اور چاہیں گے کہ اپنے کام کے اندر آپ اور ایکسل ہوں. تو اس کا آپ کو کیا ہے کہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پے بڑھ جائے, ترقی ہو جائے,
عبادت میں بھی جب آپ کو لذت آئے گی تو آپ چاہیں گے کہ اور عبادت کریں. ہو سکتا ہے نوافل آپ شروع کر دیں, ہو سکتا ہے کہ نماز شب کو آپ شروع کر دیں. تو جو لذت ہے یہ بری چیز نہیں ہے. خدا نے لذت کو بنایا اس لیے کہ انسان اس چیز کی طرف جائے. اگر لذت بری چیز ہوتی تو وہ بناتا نہ اس کو. اگر لذت کا کوئی مقصد نہ ہوتا تو اس کو نہ بناتا. وہی آغا بہجت کا جملہ کہ اگر سلاطین وقت جو ہیں وہ جان جائیں کہ 2 رکعت نماز کے اندر کیا لذت ہے تو اپنی پوری سلطنت کو جو ہے اس 2 رکعت کی نماز کی لذت کے لیے بیچ دیں. جب آپ کہیں کہ آیت اللہ بہجت جو ہے وہ یعنی ہماری معذرت جس طرح سے نیگیٹو تھنک کی جاتی ہے کہ وہ لذت پرست ہوتا ہے. یعنی لذت ان اتصاف جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے. جب لذت خود مقصد بن جائے تو تب مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن لذت جو ہے وہ آپ کا بائی پروڈکٹ ہے, آپ کو وہ ملے گی اگر آپ اس چیز کو بوجھ سمجھ کے نہیں کریں گے. تو خواہ کام پہ جانا ہو خواہ وہ مصلی پہ بیٹھنا ہو, آپ کو لذت جو ہے وہ ملے گی, اس کا بائی پروڈکٹ. اور اگر بوجھ سمجھ کے کریں گے تو نہ کام میں لذت ہوگی اور نہ ہی کیا عبادت. ہمیں تو ایسا یہ بدلنا ہے. اور کام جو ہے واقع حقیقت میں عبادت ہی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو کسی اور کیٹیگری میں ڈالیں. رزق کے حلال کمانا عبادت ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی رات کو اٹھنے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ 148 آپ تو کتاب چاہیے میں پڑھ رہا ہوں. یہ کہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جو تاریخ رات میں بعد میں کھڑے رہتے ہو اور میں ان کی آنکھوں کے درمیان میں متمثل ہوتا ہوں, مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں, میں ان کی اپنے مشاہدہ سے تعظیم کرتا ہوں اور وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور میں اپنے حضور ان کو عزت سے نوازتا ہوں. اے عمران کے بیٹے, تیری آنکھوں میں آنسو اور دل میں خضوع اور تیرے بدن سے خضوع نما ہونا چاہیے. اس حال میں تم سے اندھیری رات میں مجھ سے اندھیری رات میں دعا کرو, مجھے پکارو تو مجھے قریب اور مجیب یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا پاؤ گے. تو ہم کہیں کہ یہ معاملہ تو ہمارا نہیں ہے, تو یعنی معذرت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فیوریٹزم کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اس نے یہ کام رکھ دیا, ہمارے لیے نہیں ہے. یہ کام سب کے لیے. لیکن کیا ہے فرق کیا ہے کہ جب آیت اللہ بہجت اٹھتے تھے وہ نماز شب کو ایک بوجھ کی طرح نہیں سمجھتے تھے. نماز شب کو وہ پڑھتے تھے تو وہ بوجھ نہیں سمجھتے تھے. ہم ابھی تک نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں, تو نیت میں فرق ہے نا. ان کا یہ کہ نماز شب پڑھ کے مجھے جنت کی یہ سب چیزیں نہیں کرنی کہ مجھے جنت مل جائے. یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ جنت کی نہیں ہو رہی. ٹرانزیکشن یہ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنی. اب یہ سب کس جگہ کا کھیل ہے؟ انسان کی سوچ کیا, انسان کی نیت کیا ہے, اس کی جہان بینی کیا ہے, وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ اور سورہ ہم آغا بھی پڑھتے تھے, آپ بھی پڑھتے تھے. کوئی ان کی یہ تو نہیں کہ نماز کے اندر وہ کوئی اور چیزیں, یہی وہی نماز جیسے آپ مومن کی شرافت اس کا نماز شب پڑھنے میں, یعنی وہ شریف ہو جاتا ہے, اسے عزت ملتی ہے. نماز شب میں اس کی عزت ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا, اگر آپ نماز شب پڑھیں گے تو ہر بندہ صبح کو آپ کو یا دن میں آپ کو کہے گا آپ صاحب السلام علیکم, کیا حال ہے, آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے, یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جہاں پہ انسان شرف حاصل کرے گا, عزت پائے گا, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اتنی تعظیم دوں گا کہ اپنا مشاہدہ یا ملائکہ جو ہیں ان کے درمیان میں اس کی عزت ہوگی. اور جو لوگ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس کی عزت ہوگی. ہر کسی کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب یہ نہ کریں کہ اب آپ نماز شب پڑھی تو اٹھے کام پہ گئے تو کسی نے عزت نہیں دیا, آپ کہیں کہ یہ نہیں. وہ شخص جو کہ واقعی خدا کو چاہتا ہے اس کے دل میں خدا آپ کی عزت ڈالتا ہے.
اور وہ نہیں چاہتا تو وہ عزت اس کے دل میں نہیں آئے گی. اس کے بعد اسی طرح سے حدیث آگے کی روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سابقہ اور لاحقہ امتوں کو محشور کرے گا، ایک منادی ندا کرے گا، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں جن کے بدن تاریک راتوں میں گرم بستروں سے علیحدہ ہوتے تھے، اپنے پروردگار کو خوف و طمع کی حالت میں پکارتے تھے، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے در حالانکہ ان کی تعداد قلیل ہوگی. اس کے بعد لوگوں کا محاسبہ ہوگا. ان کا محاسبہ نہیں ہوگا، قلیل ہوگی، اس کے بعد لوگوں کا محاسبہ ہوگا. موٹیویشن کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی اگر آپ نماز شب کے حوالے سے، رات کو اٹھنے کے حوالے سے دیکھیں تو ایک پوری لسٹ ہے. میرے خیال سے آپ اس لسٹ اگر کہوں میں عقیدہ لکھیں تو ایک لمبی لسٹ آپ خود لکھ سکتے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اور حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا کیوں، یعنی میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ ابھی تک جو رات کو نیند یا ٹی وی یا مثلا انٹرنیٹ یا حتی دوسروں کو کتابیں بھی اچھا، یعنی نیند آ جاتی ہے ان چیزوں سے. ڈائجسٹ ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، یا مثلا کچھ لوگ ہوں گے وہ کسی مولانا کی تقریر لگا لیں گے. کہ بہت سارے ایسے جیسے میں ہوں، اس طرح سے بہت سارے جو آپ کو گولیاں دیتے ہیں 1.5 گھنٹے کے، مثلا 2 گھنٹے کا اگر درس ہے تو آپ 20-25 منٹ کے بعد تو سو ہی جائیں گے، یا 45 منٹ کے بعد آپ آرام سے قرآن لے رہے ہوں گے اور آج صاحب کا درس چل رہا ہوگا اور خواب میں آپ سن رہے ہوں گے، جو کہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے. عالم برزخ میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے. انسان کا کانشیس مائنڈ ہے، اس کو وہ بیریئرز نہیں ہوتے کہ یہ آگا ایسا ہے، یا یہ ہے، یا وہ ہے، یا اس نے ایسے کیوں کہا، ایسے کیا. وہ بیریئرز نہیں ہوتے. ہوتا نا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رات کو آگا کی تقریر لگا کے سنیں، لیکن وہ جو سیلف ہیلپ ٹیپس ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے. وہ رات کو جو ہے وہ لگا کے کانوں میں سو جاتے اور وہ ساری رات وہ ٹیپ چلتی رہتی ہے. اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ جو سجیشنز ہوتے ہیں وہ بغیر اس ایموشنل گارڈ اور انٹلیکٹ کانشیس مائنڈ کے گارڈ سے، بغیر ان گارڈز کے، وہ ڈائریکٹ اس کی کانشیس میں یا سب کانشیس میں جاری ہوتی بات. لیکن دین بالآخر یعنی سو کے سیکھنے والی چیز نہیں. ہو سکتا ہے وہ چیز ہپنوسس اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، یا کسی کو اگر افادیت ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دین اس طرح سے نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں ابھی تک اچھی لگتی ہیں، حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ ان لوگوں کا محاسبہ نہیں ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ خدا باتیں کرے گا، لوگ جو ہیں وہ ملائکہ کے درمیان میں وہ عزت پائیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا. تو ہمیں وہ چیزیں اتنی موٹیویٹ نہیں کر رہی. تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ہمیں نیند میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ٹی وی میں لذت آتی ہے، ہمیں انٹرنیٹ میں لذت آتی ہے، ہمیں کتابیں پڑھ کے لذت آتی ہے، ہمیں مولانا کی اسپیچ سن کے لذت آتی ہے. اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کا روٹ کاز ہے وہ یہی ہے. یعنی جو خدا کی قوانین ہیں ان سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایکسیپشن ہو جائیں. اگر آپ ایکچوئل ریزن دیکھنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر مطلوب ہے. اگر انسان کے لیے چیز کسی چیز میں مطلوب نہ ہو تو وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ حقیقت ہے. گناہ میں بھی لذت ہے، اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ابھی تک گناہ کے اندر وہ جو لذت ہے وہ مطلوب ہے. یہ نا مثال بہت بری سی، کوئی شخص ہے کہ مثلا جو انسان کے اندر ابھی بھی میرے اندر جو ہے چیزیں، جو کھانا کھایا ہے اس کی جو حالت ہے پیٹ میں، وہ کہے کہ جی مجھے اس کھانے کو دیکھ کے بہت زیادہ اشتہا ہے. وہ کہے گا کہ یہ میرے لیے مطلوب ہے.
مثلاً ایک وہ کھانا ہے جو کہ ابھی ڈائجسٹ ہو رہا ہے اور ایک کھانا جو مثلاً آپ لوگ لکھ رہے ہیں. اب ان دونوں کھانوں کے درمیان میں آپ سے کہا جائے کہ بھئی کوئی بندہ کہے یار بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے چوز کرنی, کوئی ہوگا ایسا شخص؟ نہیں, کیونکہ وہ جو غذا ڈائجسٹ ہو رہی ہے وہ انسان کے لیے مطلوب نہیں ہے. جو غذا ابھی تازہ ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے وہ آپ کے لیے مطلوب ہے, آپ کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے. تو جو ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کرنا ہے نا, مجھے اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند اس طرح سے کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ کہہ دوں کہ ابھی تک میرے لیے یہ چیزیں مطلوب ہیں اور میرے لیے وہ چیز مطلوب نہیں ہے جو نماز شب میں ہوتی ہے. تو جہاں پہ مجھے کام کرنا ہے وہ ان چیزوں کی حقیقت کو نا ذرا سا دوبارہ اپنے اندر جو ہے نا وہ فکر کرنا پڑے گا کہ حقیقت اس کی کیا ہے. اگر میں نے ٹی وی 2 گھنٹے دیکھ لیا, 3 گھنٹے دیکھ لیا, مجھے کیا ملا سوائے اس چیز کے کہ ایک طرح کا میں ہپنوسس سٹیٹ میں چلا گیا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سوچیں جو ان سے میں بھاگنا چاہ رہا تھا ان سے میں نے ٹیمپرری طور پہ فرار کر لیا ہے نا. یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے مثلا میں نے پوری ساری خبریں دیکھ لیں, یعنی آل کے سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ساری میں نے خبریں بیٹھ کے دیکھ لیں, اور اس کے بعد جو ہے میں نے کیا حاصل کیا سوائے اس کے کہ نچلی بحثوں میں بیٹھ کے کھانے کی میز پہ بیٹھ کے یا دسترخوان پہ بیٹھ کے میں جو ہے وہ سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر گفتگو کروں. اگر میرے اندر کوئی وہ موٹیویشن پیدا نہیں ہو رہی کہ میں سیریا کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, باقی کے پاکستان کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے کوئی پورے دن کے اندر کوئی کام کیا ہو کہ جو ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرے. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا اور سیریا کے اوپر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے اور وہ 1,40,000 بندہ جو کہ مر چکا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ رک جائے کہ تعصب اور افسوس اتنا ہو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اس سے بندے کی بھوک مٹ جائے, یہ نہیں ہوتا. ہاں 1,40,000 بندہ مار کے اور کھانا کھایا جائے, یا پریس ٹی وی کی خبریں دیکھ کے وہ بچے جو ہیں ان کے بم سے جو ہے پورا کا پورا چہرہ جو ہے وہ کالا ہوا, اس کے ماں باپ کی پرخچی اڑے ہوئے, وہ تصویر دیکھ لی. اس کے بعد کیا کیا, ان چیزوں کے اندر ہمیں اس کی دوبارہ جو ہے نا حقیقت دیکھنی پڑے گی کہ یہ جو سارا وقت میں اتنا وقت میں لگا رہا ہوں اور ہمیشہ ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے. نہیں جی مجھے ٹی وی کی ضرورت ہے, کتابیں اگر مثلا ڈائجسٹ ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے, یا مثلا اگر آپ علمی مذہبی اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہو, آپ نے وہ کتاب پڑھی اور کتاب پڑھنے کے بعد جو علم آپ نے حاصل کیا اس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا, تو وہ کتاب اور وہ ٹائم جو ہے وہ سوائے اس کے کہ آپ نے اس کو 2 گھنٹے دیے, اس کے علاوہ کیا ہے اس کا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. میں پوری کی پوری اخلاق کی لائبریری کو پڑھ لوں, اس کے بعد پڑھنے کے بعد میرا اخلاق چینج نہ ہو تو کیا فائدہ ہوا مجھے وہ اتنے گھنٹے لگانے کا. میں جسٹیفائی کیا کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ نہیں مجھے اخلاق کی کتابیں پڑھنی. اگر بھاجت کے پاس بھی لوگ آ کے جب کہتے ہیں مجھے ایڈوائز نہیں ہوگا, جو تمہیں پتا ہے اس کے اوپر عمل کرو, تبھی تو جو پتا ہے عمل کرنے میں اس کے اوپر فائدہ ہوگا نا. وہ اللہ وہ فولڈرز کی طرح اور میموری کی طرح ہم نے اگر سٹوریج کی ہوئے اس چیز کو, کیا فائدہ اس کا. اسی پہ وقت لگائے جانا تو کیا نکلے گا اس میں سے. مثلا اسی طرح سے آغا صاحب کی مثلا میں نے سننی 1996 سے لے کے اب تک کی ساری میں نے سپیچز سنی. ان کی سپیچز سننے کے بعد کیا میں نے کیا, ابھی بھی مجھے اب وہ نئی سپیچ آئی ہے, میں جو ہے دوبارہ وہ ڈھونڈوں گا. وہ 2 گھنٹے میں نے اس پہ لگا, وہ 2 گھنٹے میں نے سن لی, آدھی بجتی مثلا کبھی آیا ذہن میں آگے انہوں نے کیا کہا کچھ, اس کے بعد بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر. پورا نہج البلاغہ پڑھ لے انسان اور پھر بھی دنیا سے محبت رکھے, کیا فائدہ ہو نہج البلاغہ پڑھنے. تو جسٹیفائی ہم اپنے آپ کو کریں گے, نہیں میں اچھا کام کر رہا ہوں,
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو ٹائم ہے، جو آپ کے پاس ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے، آپ کے سانس لمیٹڈ اماؤنٹ کے، آپ کی راتیں لمیٹڈ اماؤنٹ کی ہیں، آپ کے دن لمیٹڈ اماؤنٹ کے ہیں، آپ کے پاس جو وقت ہے وہ لمیٹڈ ہے. آپ کو ایک دن یہ سارے کام ختم کر کے واپس آنا ہے. میں اب جا کے ہوں کہ میں نے آج سے 1996 سے لے کے مثلا 2010 کی ساری اسپیچز سنی ہیں. نہ میں عمال کے اندر کوئی بھی ان اسپیچز کے اعتبار سے کوئی عمل نہ ہو تو وہ اس کو مجھے کیا کہا جائے گا؟ اب وہ کوئی نئی چیز آگا وہ نہیں کہ مثلا آپ نے ایک بندے کو جو ہے وہ اس کی ساری آپ اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں 30-40% آپ کو پتہ ہے کہ ریپیٹ ہے. کچھ لوگوں کی میرے جیسوں کی زیادہ ہوتی ہے، 70-80% ریپیٹ ہوگی. 20% کے پیچھے جو آپ نے 1.5 گھنٹہ لگایا ہے، صحیح، اس 20% آپ کو 2-3% یاد رہ گیا، اس کے بعد پھر آپ موٹیویٹڈ ہیں کہ اگلی دفعہ آپ اور سنیں. اور 1-2 بج گیا صبح کے، اب آپ سوئے، صبح کو فجر کے لیے ہو سکتا ہے معاذ اللہ بندہ یہاں سے مثلا رات کو سارا آگا کے سنتا رہا اسپیچز، فجر کا ٹائم آیا تو سو رہے ہیں آپ سے، یا ساری رات مثلا پریس ٹی وی دیکھتے رہے اور فجر کا ٹائم آیا تو سو رہے ہیں. یا جب فجر کا ٹائم 10 منٹ پہلے قضا ہونے سے پہلے آدھا نے اٹھ کے وضو کر کے ایک مثلا جو ہے اپنی 2 رکعت پٹافٹ پڑھ کے تیار ہو کے تو نکل. پھر جو رات کو انسان کو ملتا ہے وہ کدھر ملے گا؟ یا تو یہ ہو کہ وہ سب چیزیں آپ کو اس طرح سے، یعنی آپ کے اندر تحول آ رہا ہو، چینج آ رہی ہو، آپ کے کردار کے اندر افیکٹ ہو، آپ کے رفتار میں گفتار میں، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپ چینج دیکھ رہے ہو، خدا کے ساتھ رابطے میں آپ چینج دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے اندر آپ چینج دیکھ رہے ہو. پھر آپ پوری رات ان کو حاصل کریں گا، پھر آپ ساری رات ان کو حاصل کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. صحیح. تو یہ جو اپنے اندر جسٹیفیکیشن ہے اس کو تھوڑا سا صحیح کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکرپشن ہے جنت کی کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس سے ایک سیاہ اور سفید رنگ کا گھوڑا جو ہے وہ زین بستہ نکلے گا. اس کی زین جو اس کا سیڈل ہوگا یاقوت اور زبر سے بنی ہوئی ہوگی، یعنی فینسی قسم کی. اس کے بہت سے پڑھ ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ولی سواری کریں گے، جہاں بھی جائیں گے اس کے جو ہے وہ سیر کر کے اہل جنت میں ندا کریں گے، اے ہمارے بھائیوں کس عمل سے تم لوگ آگے نکل گئے ہو. یعنی جب وہ اس سواری کو دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا آپ نے ایسا عمل انجام دیا، کیا آپ کے پاس یہ ہے. پھر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کس وجہ سے تیرے بندے اس بلند اور جمیل مقام پر فائز ہوئے ہیں. پھر عرش سے ملائکہ ندا دیں گے کہ وہ لوگ اپنے مال سے صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے دیتے اور تم بخل کرتے تھے اور بہت ذکر کرتے تھے اور کسی پر افطرا نہیں باندھتے تھے. یعنی افطرا باندھنا کیا ہے کہ میں سمجھوں کہ میں آپ سے بہتر ہوں، رائٹ. وہ رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے جب تم لوگ سویا کرتے تھے، وہ لوگ روزے رکھتے تھے، تم لوگ پیٹ بھر کر سستی کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ اللہ کے خشوع سے روتے اور ڈرتے تھے. تو اچھا، یعنی وہ گھوڑا حقیقتاً کیسا ہوگا، کیسے وہ سواری ہوگی، کیسے وہ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، وہ سب چیزیں اب ایک آپ تمثیل سمجھیں، حقیقت ہو جیسے بھی ہو، لیکن جو اس کا کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی کچھ خصوصیات ہوں، اور وہ خصوصیات میرے میں
تو جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہوں گے وہ میرے جیسے لوگ ہوں گے کہ آپ کو کیسے یہ سب چیزیں. تو اب میرے پاس ایک چوائس تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے بس خیر ہے, اللہ مانے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایکسکلوسیو اسی کلب کی باتیں ہو رہی ہیں, یا تو میں یہ کیا کہ اپنے آپ کو قانع کر لوں, یا یہ کہوں کہ نہیں مجھے بھی وہ خصوصیات اپنے اندر لے کر آئیں. اور دیکھیں افطرا کرنا الا ماشاء اللہ میں یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں, ٹھیک ہے. صدقے دینا خدا کی راہ میں اگر دے بھی دیا تو سب لوگوں کو بتا کے دینا. اور ذکر کرنا تو ذکر بھی یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے, یہ کہ تھوڑی 4-5 ادھر درخت لگ جائیں گے جنت میں. پیٹ بھر کر سستی کرنا, یہ تو جیسے بندہ کھانا کھاتا ہے تو فرسٹ کلاس اسے نیند آتی. ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس ہے, اور روز معاشرے میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کسی پہ بھی ظلم کیا گیا ہے یا کسی کو مقام دے دیے گئے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مثلا آپ زیادہ پسند آ رہے ہیں میرے سے. روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذکر پہلے بھی گزرا ہے, ارشاد ہوتا ہے کہ داؤد رات کے آخری حصے سے سحر تک استغفار کرو. اے داؤد جب رات ڈھل جائے تو ستاروں کی بلندی پر نظر و فکر کر اور میری تسبیح کر اور میرا ذکر کثرت سے ادا کر یہاں تک کہ میں تیرا ذکر کروں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میرا ذکر کرے, یہ صرف اتنی سی اگر بات ہم سمجھ جائیں, اس بات کو ایسی ہم سرسری کر کے گزر سکتے ہیں. اگر آپ اس جملے پہ توجہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کا ذکر کرے. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی کیونکہ ہم اپنی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے, جیسے آگا نے میرا ذکر مجھے یاد کر لیا تو اللہ میں نے مجھے مادے کی تو جو انسان نے آپ آج کل سائنس کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ 280 بلین گیلیکسیز, یہ سارا کچھ الٹیمیٹ پاور اینڈ مائٹ, جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ سب کو دیکھ رہا ہے, وہ ایکسکلوسیولی آپ کو یاد ہے. دنیا کے معاملات کے اندر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ مثلا رابر نے جو ہے وہ آپ کا میٹنگ کے اندر آپ کا نام بندہ کیسے فیل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کا ذکر کرے, اے داؤد متقین رات کو نہیں سوتے بلکہ میرے لیے نماز شب پڑھتے ہیں, اپنا دن نہیں گزارتے مگر میرا ذکر کرتے ہوئے, اور اے داؤد عارف لوگ اپنی آنکھوں میں ہمیشہ کی بیداری کا سرما ڈالتے ہیں, رات کو قیام کر کے میری رضا چاہتے ہیں. اب یہ سر حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب آپ کہیں کہ بھئی وہی جو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں ہو رہی یا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہاں تھوڑی چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹ, مثلا آپ مغرب ہوئی, مغرب کے بعد پتہ نہیں آپ کا کیا اسکیجول آپ نے وہ کیا, 10-11 بجے تک انسان اگر سو جائے تو 6 گھنٹے کب بنیں گے؟ 4-5 بجے 4 بجے 6 گھنٹے, یعنی انسان اگر سو لے 4 بجے اٹھ کے 4 سے لے کے فجر تک جو ہے وہ آپ کے پاس تقریباً 2 گھنٹے ہیں کم و بیش. تو 2 گھنٹے اگر واقعی حقیقتاً آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس طرح سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا ذکر کرنا, نماز شب پڑھنا, یہ ساری چیزیں 2 گھنٹے اگر واقعاً وہ سمجھ بغیر لذت کے ساتھ انسان کرے تو یہ کام میں اور آپ کر سکتے ہیں.
ساتھ میں آپ جاب پہ بھی جا سکتے ہیں, وہ بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں, اس کے بعد گھر آ کے آپ خانوادے کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہم کر پا رہے؟ یہ وہی چیزیں جو میں نے لکھی تھی نا کہ اب 2 گھنٹے میں نے اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گزار دیے یا 2 گھنٹے میں نے جو ہے وہ باقی چیزوں پہ گزار دیے یا 3 گھنٹے میں نے گزار دیے, تو اب ظاہر ہے 1-2 بجے سو کے تو اگر 6 گھنٹے مجھے سونا ہے تو 7 بجے میں اٹھوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا اسکیجول بنانا پڑتا ہے. جو لوگ بنا سکتے ہیں وہ اسکیجول کو بنا لیں, جو نہیں بنا سکتے میرے جیسے وہ اللہ مان دیکھ لیں. وہ جو نماز شب پڑھتا ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اس عبادت سے صرف میری رضا چاہتا ہے, تو پھر میں اپنے ملائکہ کو حکم کرتا ہوں کہ اس بندے کے لیے استغفار کرے, جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے, اور پھر اس کے لیے خشک و تر تمام موجودات میں سے دعا کرتے ہیں. ابن مسعود روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے یہی رسوائی کافی ہے کہ اس کی رات گزر جائے اور وہ اس میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکے. یہ کافی ہے اس کے رسوائی. ظاہر ہے کہ دنیا میں تو رسوائی نہیں ہوگی. اور اللہ کا ذکر نہ کر سکے رات میں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. پھر کہا گیا یا رسول اللہ فلاں آدمی رات سے صبح تک سوتا رہتا ہے. فرمایا وہ ایسا آدمی ہے شیطان نے اس کے کانوں میں وہ کر دیا اور پھر وہ اس کے صبح تک بیدار نہیں ہوا. یعنی اس شخص کے کان جو ہے وہ شیطان کے لیے ٹوائلٹ بن گیا اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی کراہت والی چیز کے ساتھ جو ہے اس کی تمثیل کی ہے. ایک رحمت للعالمین اور وہ جگہ جو اولو العزم پیغمبروں میں رسول کی ہے, خاتم الانبیاء, ان کی زبان سے آپ یہ سنیں. جو رات کو نہیں اٹھا ہے, جو رات کو نہیں اٹھا, ساری رات سویا صبح فجر تک. جی. اب ان کا اس اتنی کراہت والی بات کو کہنا واقعی ایک سیریس ایشو ہے, ایک نارمل ایشو نہیں ہے. یعنی میرے جیسا بندہ بات نہیں کر رہا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرے گا جملے میں. اس کی حقیقت ہے. سچ کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اسی کے اوپر ہے کہ رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی ساری رات نہیں سوتا مگر ایک شیطان کانوں میں, اور وہ قیامت کے دن مفلسی اور ناداری کی حالت میں آئے گا. کوئی آدمی نہیں سوتا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جو اسے ہر رات 2 دفعہ جگاتا ہے. بیسیکلی ایسا بھی پرابلم نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی کوئی جگانے والا نہیں ہے. ہر جو شخص ہے خدا کو ماننے والا, اس شخص کے لیے فرشتہ ہے جو کہ اسے 2 بار آ کے جگاتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اٹھ جا تاکہ تو اپنے پروردگار کا ذکر کر. اگر تیسری دفعہ بھی نہ اٹھے تو شیطان اپنا کام کر کے اسے سلائے رکھتا ہے. روایت ہے کہ جن گھروں میں رات کو نماز پڑھی جاتی ہے یا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح روشن ہو جاتے ہیں جس طرح ستارے اہل زمین کے لیے روشن ہوتے ہیں. یعنی جو اہل آسمان یعنی ملائکہ کے لیے وہ گھر جب وہ اس دنیا کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ان کے لیے وہ گھر اس طرح سے ستاروں کی طرح ان کو نظر آتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ نماز شب ضرور پڑھیں. 3 دفعہ اس کا تکرار کیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز شب پڑھنے والوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ چہرے میں نورانی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے شب میں اللہ کے لیے
خلوت اختیار کی، پھر اللہ نے ان کو اپنے نور سے ڈھانپ لیا. صحیح، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، نورانی ہو چرا یا نہ ہو، کیا ہوتا ہے. امام باقر علیہ السلام سے نماز شب کے وقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا وہی وقت ہے جو رسول سے ہم تک پہنچا. انہوں نے فرمایا اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک منادی سحر کے وقت ندا کرتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے. اس میں بھی کوئی مشکل نہیں، ہم کسی اور صاحب کو کال کر دیں گے، دعا قبول ہو جائے گی. کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں توبہ کو قبول کرنے. پہلے تو ہم نے گناہ ہی نہیں کیے، توبہ کا کوئی مسئلہ نہیں. پھر نماز شب کا وقت وہ وقت ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے بخشش کا وعدہ کیا تھا، اور وہی وقت ہے جس میں اللہ نے سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کی تعریف کی ہے. اول وقت سے آخر شب میں نماز شب پڑھنا افضل ہے. نماز شب کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں دعا مستجاب ہوتی ہے. اس وقت نماز پڑھنا مومن کی طرف سے اپنے پروردگار کو ہدیہ پیش کرنا ہے. بس اپنے تحائف کو اپنے پروردگار کے لیے احسن بہترین بنا کر دیں تاکہ تمہارا پروردگار تمہارے انعام یعنی انعام احسن آپ کے لیے بھی وہ ایک انعام احسن رکھے. نماز شب کا صرف مومن صدیق ہی پابند ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے رات ہونی ہے، ابھی کھانا شانا کھائیں گے اچھی بڑی وہ کرا کے پھر گھر جائیں گے، پھر وہ آگے ٹی وی ہوگا، انٹرنیٹ ہوگا، یا اگر بیوی جاگ رہی ہے تو اس کے ساتھ باتیں ہوں گی، یا مثلا بچوں کو سلانا ہوگا، کرا کے وہی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے کسی مولانا کی سپیچ کو لگا کے جو بھی جیسا واز کیا چلا ہم سو جائیں گے. اگلے دن بھی ویسے پیج نمبر کیا ہے؟ یہ پیج نمبر کیا ہے؟ 154. بس یہ کر کے تو پھر انشاءاللہ درس ایک اور ہے حدیث، اس کے بعد جو ہے روایت کی گئی کہ اللہ نے اپنے بعض دوستوں کی طرف وحی کی کہ بندوں میں سے میرے بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی کوئی اتنی ہمارے بڑی کہ اللہ میاں تو جیسے ماں ہوتی ہے پیار تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے، جیسے معاذ اللہ وہ مجبور ہے، جیسے ماں مجبور ہے نا ممتا کی بنا پہ، تو مجبور ہے، اس نے تو پیار کرنا ہی کرنا ہے. میں جو مرضی کر لوں، اچھا رہوں برا رہوں، جو مرضی کروں، اونچا بولوں کم بولوں، جو مرضی اسے کال کروں نہ کروں، جو بلاخر ماں ہے اسے پیار تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ بھائی صحیح ہے جب بھی ہے. وہ آپ کو پتا ہے ماں وہ ہستی ہے کہ جس کو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے. جو ہمارے رشتے ہیں نا اس میں ماں کی وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ لی جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وہ جب کہتا ہے کہ میں تمہیں ماں سے 70 ٹائم زیادہ ماں سے تمہاری سے پیار کرتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کم سے کم 70 ٹائم، اگر ایک ٹائم آپ کر لیں گے ماں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کرنا، تو 70 ٹائمز ہم خدا کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتے ہیں. اسے تو پیار کرنا ہی کرنا ہے. میں نے اس کے ساتھ پیار کیا نہیں کیا، اس نے مجھے چھوڑ تو ہو سکتا نہیں ہے، رزق تو اس نے مجھے دینا ہی دینا ہے. تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں. مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں. وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں. اگر تو ان کا راستہ جانتا تو میں آپ کی حاجت روائی اور آپ سے محبت کرتا. اگر تو اس سے عدول کرتا تو میں تجھ سے نفرت کرتا. دور ہو جاتا. کیا ہے پروردگار ان کی کیا علامات ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ سایہ کا یعنی رات دن کے مقابلے میں خیال رکھتے ہیں، جس طرح سے شفیق چرواہا اپنے بھیڑوں کا دھیان رکھتا ہے. یعنی جو رات ہوتی ہے اس کا وہ دھیان ایسے رکھتے ہیں جیسے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کا دھیان رکھتا ہے. کہ وہ کیا کرتا ہے بھیڑوں کے، کہ کہیں بھی بھیڑ جو ہے وہ
ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, کوئی بھیڑیا آ کے اسے کھا نہ لے, ہر وقت اس کی طرف اس کی نگاہ رہتی ہے بھیڑوں کی طرف کہ وہ ٹھیک نہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ رات کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, یعنی کیا کہ ان کے لیے رات ایک قیمتی چیز ہے, اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں, اس کے وقت کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو ضائع نہیں کرتے. وہ لوگ سورج کے غروب ہونے کے لیے تڑپتے ہیں, اور ہم بھی تقریباً تڑپتے ہیں کہ رات ہو جائے تو 5 بج جائیں 6 بج جائیں, تھوڑا جاب سے فارغ ہو جائیں گے. ہم بھی تقریباً سورج کے غروب ہونے کا کرتے ہیں کہ رات کو مثلاً ڈنر ہے, کوئی پروگرام ہے, کوئی ایسی چیز ہے, سورج غروب ہوگا شوق رکھتے ہیں. جس طرح پرندے سورج کے غروب ہونے کے بعد اپنے گھونسلے کا اشتیاق رکھتے ہیں, پھر جب رات ڈھل جائے اور سایہ اور تاریکی, یہ ہمارا پرندوں والا ہے ویسے جو ہے نا تڑپنا. جس طرح پرندے سورج کے غروب ہونے کے بعد اپنے گھونسلے کا اشتیاق رکھتا ہے, جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا واپس کام سے, اگر گھر میں خیریت ہو, اگر تو مسئلے مسائل ہیں تو پھر وہ اشتیاق بھی نہیں رہتا کہ گھر جا رہے ہیں, لیکن اگر معاملات ٹھیک ہو, فیملی ٹھیک ہو, تو اچھا لگتا ہے گھر جا. پھر جب رات ڈھل جائے اور سایہ اور تاریکی ایک ہو جاتے ہیں اور بستر لگا دیے جاتے ہیں اور لوگ تھک جاتے ہیں, ہر ایک دوست نے اپنے حبیب سے خلوت اختیار کی تو انہوں نے میرے لیے اپنے قدموں کو کاٹ دیا اور اپنی پیشانیاں میرے لیے زمین پر رکھ دی, اور مجھ سے میرے کلام سے مناجات کی, اور میری طرف انعام کے لیے اظہار فروتنی یعنی اپنے آپ کو نیچا کیا اور محبت کرنے لگے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو کہ خدا کا احساس ہو کہ وہ ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو ایک اندازہ ہو کہ خدا اس کی بات سن رہا ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ایک طرح سے خدا کو دیکھ رہا ہو. یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے کہ محبت الہی کو درک کیا ہو کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو جانتا ہو کہ نماز شب جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اظہار محبت ہے, تو جتنی مجھے اس کے ساتھ محبت ہے مجھے اس کا اظہار کرنا ہے, اور بہترین وقت اس کے اظہار کا یہی وقت ہے. یہ وہ شخص کر سکتا ہے جو کہ دن کے اندر خدا کی نعمتوں کو درک کر کے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے رات کو اس ٹائم پہ کھڑا ہو. یہ وہ شخص کر سکتا ہے. میرے جیسا جو بندہ صبح سے لے کے شام تک جس کی سوچ میں یہی ہے کہ پیٹ پل جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیٹ خالی ہو جائے, اسی مسئلے مسائل میں پڑا رہے, تو ان کا حال آہو پکار اور گریا اور درد و فغاں اور شکایت کرنا ہوتا ہے. شکایت اس طرح سے نہیں کہ بھئی ہائے اللہ آج مورگیج نہیں ہوئی, ہائے اللہ, یہ والی چیزیں نہیں. شکایت یعنی وہ عشق مجازی کی ہے. وہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے شکایت کرتا ہے کہ دیکھو یار میں نے مثلا آپ نے میری طرف اتنا نہیں دیکھا جتنا کہ مثلا دیکھنا چاہیے تھا, یا مثلا آپ اب یہ جو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ مناجات کے اعتبار سے. مناجات سے شاکین امام سجاد علیہ السلام کی ہے مناجات 15 کے اندر کے جو مناجات شکوہ اس کو آپ کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ شکوہ نہیں ہے جیسے کہ ہم خدا کے ساتھ کریں. یہاں پہ ایک وہ پیار محبت کی بات ہو رہی ہے, اس میں جو گلہ ہوتا ہے نا وہ ایک اور ہوتا ہے. لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو محسوس کرے کہ یعنی وہ تھوڑا سا اپنا جیسے انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ دکھایا, پھر آپ نے دیکھا, پھر انہوں نے چھپا لیا اپنے آپ پر. اس میں ہوتا ہے کہ بھئی اور بندہ دیکھے. اب یہ وہی غرض ہے جس نے خدا کے نور کو تھوڑا سا دن میں لمس کیا ہو یا کبھی اپنی زندگی میں لمس کیا ہو, وہ چاہتا ہو کہ اور دیکھے. کہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر. اچھا, بیٹھے اور رکوع اور سجود کے درمیان میں ہوتے ہیں جس کا وہ لوگ متحمل ہوتے ہیں اور
شاکی ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو 3 چیزیں عطا کرتا ہوں. اس سے آخری جملے ان کے دلوں میں اپنے نور کو منور کر دوں گا. اچھا، اگر قلب میں نور الہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ جو تاریکی ہے وہ نہیں ہوگی نا. اگر خدا کا نور آ گیا تو ظاہر پھر تاریکی تو نہیں ہوگی. پھر اس کے پاس جب تاریکی نہیں ہوگی تو پھر کیا حال ملے گا؟ بصیرت ہوگی اس شخص کے پاس. جو حقیقت ہے اس کو وہ درک کر پائے گا، دیکھ پائے گا. جو ایلوژنز ہیں ان چیزوں کو وہ اگنور کر کے وہ حقیقت کو دیکھے گا. اس کے لیے جو چیزوں کی امپورٹنس ہے نا وہ ان لائن آ جائے گی. تو سمجھ میں آ جائے گی کون سی چیز امپورٹنٹ اور کون سی نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں لیکن وہ ایکچولی امپورٹنٹ ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ دل میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی تاریکی ہے. تو میں ایک چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دے کے اس کے بارے میں سوچتا رہوں یعنی بعد میں میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل وہ والی بات ہے. سوال ہوتا ہے اردو میں؟ نہیں، مول ہل کا اردو میں محاورہ ہے ایسے آدمی بنا دینا، رائی کا پہاڑ بنا باریک چیز کا، وہ رائی کا پہاڑ. دلوں کو نور، پھر وہ میری خبر دیں گے جس طرح میں ان کو خبر دیتا ہوں. یہاں پہ پھر جب جو ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ کہ ان کو پھر الہام ہوتے. اب الہام یہ والی نہیں کہ جی وہ جس میں کہ گاڈ اسپوک، مثلا جس طرح سے جارج بش نے کہا تھا کہ خدا نے مجھے کہا کہ پریزنٹیشن کے لیے جو ہے میں چرچ میں بیٹھا تھا اور خدا نے مجھے کہا کہ مجھے پریزنٹیشن کے لیے میں رن کروں. یہ والے اس طرح کے الہام نہیں. یعنی جس طرح میں ان کو خبر دیتا ہوں تو اگر زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان لوگوں سے اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی کم ہو. یعنی اندازے میں یہ لوگ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے یعنی اندازے میں یہ لوگ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وزنی ہوں گے. یعنی سوری وہ جو اردو میں نے پڑھا شاید وہ معنی آپ کے ذہن میں غلط ہے. اگر آپ ایک ترازو کے اندر جو زمین اور آسمان کے اندر ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور ایک طرف آگ صاحب کو رکھ دیں تو وہ آگ صاحب کا بھاری ہو. یعنی خدا کے لیے اس کی کائنات کے اندر جو چیز امپورٹنٹ ہو جائے گی وہ بننا ہے. اور آخری بات ہے کہ میں ان کی طرف پوری توجہ اور مہربانی کروں گا. ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد آگا کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ کوئی چیز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بندے کے اندر حالت پیدا ہوئے گی کہ بھئی ایوری تھنگ جسٹ اسمال. اگر مجھے فار ایگزامپل اس چیز میں جس میں میں نے سمجھا تھا اتنی لذت نہیں آئی یا یہ چیز اس طرح سے نہیں ہوئی جس سے کہ میں سوچ رہا تھا یا مجھے وہ سکسیس نہیں ملی جو میں سکسیس سوچ رہا تھا، اس کے مقابلے میں وہ چیزیں کم نہیں ہو جاتی ہیں. کہ پھر حقیقت میں انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ رات کو کھڑا ہو کے وہ اس کے لیے پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رات ہوئی اور میں جو ہے وہ تھوڑی سی عبادت کی. میں ان کی طرف پوری توجہ اور مہربانی کروں گا، پھر تو دیکھے گا کہ جس کی طرف میں نے توجہ کی وہ جان لے گا جو کچھ میں اسے عطا کروں گا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ خدا اس کو کیا عطا کر رہا ہے.
اتنے فوائد آگا لیکن رات ہماری ایسی گزرے. افسوس ہوتا ہے, کافی افسوس ہوتا ہے کہ کیا یا تو ہم چیزوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ, یا پھر یہ کہ ہمیں کوئی بھی چیز اس طرح سے موٹیویٹ نہیں. کوئی اگر سوال ہے تو بتائیں. پاس سوالوں والی تو تھی. آپ کے ذہن میں کوئی اور حجت ہوگی پوری کرنی ہو آپ نے مجھ پہ اٹھانا. ایک ہفتہ کر کے تو دیکھیں ٹھیک ہے. میں اوور ٹائم ہے, اوور ٹائم ہے تو نہیں ویسے نہیں, پہلے نارمل آورس صحیح کر لیں پھر اوور ٹائم کر لیں. آپ اپنے نارمل آورز میں سے 15-20 منٹ نکال لیں اور بہت سمجھ کے نہ کیجیے گا. یہ بھی نہیں کہ بھئی اب یہ صرف ہفتہ نہیں, صرف تھوڑا ایک ہفتہ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے. فرشتے دو مرتبہ جگاتے تو ہیں. ہاں جگہ پہ وہ تو مسئلہ حل ہے. چلاتے مت ہاں دوسری ہوتا آپ اٹھ جاتے ہیں. 2 دفعہ جب وہ جگائیں تو یہ جان لیں کہ اب دوسری دفعہ اس نے جگایا میں نہیں اٹھا تو کام میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ والا ہے جو رسول نے کہا ہے. نہیں نا, بچہ اٹھائے آگا کوئی مسئلہ نہیں, خانوں اٹھائے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بھی چیز سزا ہے وہ فرشتہ وہاں کے کسی نہ کسی کو ہل جل تو کرے گا. کس طرح پکڑ کے فرشتہ اٹھا رہے ہیں, کیا حضور کے سوئے انسان یا کیا؟ نہیں فرشتے کو آگا ہم یہ نہیں آپ ڈھونڈتے پھریں کہ ملائکہ اوپر سے نہیں آئے اس کا مطلب مجھے ابھی جاگنا نہیں, یعنی یہ نہیں ایکسپیکٹ. دیکھیں جو ملائکہ ہیں ابھی اس وقت وہ ہمارے سب ارد گرد ہیں. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا کہ پوری کائنات کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ ایک مسلح بچ جائے. اب ملائکہ کا ایک لفظ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں, اس کا امیج جو ہمارے آتا ہے وہ پا رہے ہیں اور بندے لوگ اٹھ رہے ہیں ادھر ادھر, ایسا یہ امیج ایک خیالی تصور ہے جو کہ ہم نے. اگر آپ ایک فار ایگزامپل ہوتا ہے ایک سوچ ہے, وہ سوچ کہاں سے آئی؟ آپ بہت سارے دن کے اندر ایسی سوچیں آتی ہیں, آپ کہتے ہیں یار مجھے تو یہ پہلے سے پتا تھا کہ اس طرح سے ہونا ہے, یا مجھے پتا تھا کہ وہ شخص, یہ کہاں سے آئی؟ آپ ایک جگہ پہ جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسی انوائرمنٹ سے ایسی چیز ہو جاتی ہے آپ نہیں چاہتے, آگے جا کے پتہ لگتا ہے وہاں پہ تو ٹریفک تھی اور بندہ جو ہے وہ پھنس جاتا. رات کو مثلا علی مہدی کیوں اٹھا 3 بجے ہی, وہ کیوں اٹھتا ہے مثلا, وہ کیوں آن دا ڈاٹ 3 o'clock اٹھ جاتا ہے فار ایگزامپل, میں ایسے مثال دیتا ہوں. تو یہ سب چیزیں یہی ہیں کہ جو ملائکہ آ کے ہمیں اٹھا رہے ہیں. یہ نہیں اب کہنا کہ جی مجھے اب کوئی فرشتہ آ کے لائے گا, نہیں. اگر آپ کو رات میں اس طرح سے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے. تو اگر ایک دفعہ آپ نہیں اٹھے, دوبارہ سو گئے اور پھر دوبارہ ایسے ہوا اور پھر اٹھے, تو یہ جان لیں, یہ سنوز کا جو بٹن دبائیں نا, یہ جان کے سنوز کا بٹن دبائیں کہ بھئی اس کے بعد جو کام میرے ساتھ ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے. نہیں ہوتا کہ سنوز بندہ, ایک تو الارم آپ بہت ولی اللہ بن کے نہ بنائیں لگائیں کہ جناب وہ آقا نے کہہ دیا تو وہ میں ولی اللہ بن گیا ہوں, میں 4 بجے جو ہے نا الارم لگا دوں گا. 4 بجے آپ نہیں اٹھنے والے. مثلا اگر آپ کا ریگولر اسکیجول ہے کہ آپ 6 بجے اٹھ رہے ہیں تو آپ 5:30, اگر آپ کو 5-10 منٹ لگتے ہیں اس ہومن سے ہونے میں, وضو کرنے میں, تو آپ یعنی یہ کہ کیا 4 کتنے کا لگایا آپ 5 نہیں 5:15 نہیں 5:15 یعنی اچھا چلیں یعنی 5:15 ٹھیک ہے, 5 بجے ٹھیک ہے, خیر 5 بجے آپ نے لگا دیا. اب اگر تو آپ کی یہ رہی ہے کہ آپ نے 5 بجے ہفتے کے اندر 3 سے 4 دفعہ سنوز کا بٹن دبایا ہے, تو مور لائکلی آپ کے لیے 5 بجے جو ہے وہ صحیح الارم کا وقت نہیں ہے. آپ اس کو 5:15 کر دیں, 5:20 کر دیں. تو یہ جو سنوز ہے نا, یہ دبایا, ایک دفعہ دبایا, اچھا معاملہ سخت ہو رہا ہے, تو دوسری دفعہ اگر دبائے تو پھر تو حتماً آپ نہیں اٹھیں گے. یہ بات تو نوٹ کریے واقعی کہ نگالی میں اٹھتا ہے اس ٹائم پہ کبھی وہ نا کہ بندہ سوچتا ہے کہ ہاں
یہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں گے اپنا ہفتہ تھوڑا سا کر کے دیکھ لیں. اگر پھر بھی آپ کو رات کے اس پہلو کے اندر اس وقت کے اندر اگر آپ کو نہ احساس ہو کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے, خدا جو ہے وہ آپ کو یہ جو سب احساس ہے کہ یہ نہ ہو, تو ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں, ہفتہ کر کے دیکھیں. اور یہ ہے کہ اس ہفتے کے اندر کسی بھی ایک اس رات یہ ہو سکتا ہے. نہیں, اچھا تو یہ ہوگا کہ ہر رات ایسے ہی ہو کہ جیسے آپ پہلے بیٹھ کے جو ہے وہ خط لکھتے تھے یا مثلا فون کال ہوتی تھی اپنے بھابھی سے یا جو بھی تھا جن سے بھی آپ کو پیار ہے, جن کے ساتھ آپ جیسے باتیں کرتے تھے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے ایسے ہی ہو جائے آپ کا اور اللہ کا رشتہ. ایک ہو سکتا ہے ہفتے کے اندر ایک رات ایسی آئے, لیکن وہ رات آئے گی نہیں جب تک کہ ہم کیا کوشش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے شاید یہ بھی چیز ہے کہ اگر دن میں آپ کو ایسا گناہ ہو جائے اور آپ محاسبہ نہ کریں تو شاید کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے اس طرح. یہ بھی آ رہا ہے, لیکن پھر یہ ہے کہ سونے سے پہلے بندہ استغفار کر لے. اسپیشلی اگر بندوں کے معاملات جو ہے نا اس میں آپ کو کال کر دیں یا جو بھی ہے, لیکن اس معاملے کو پھر بھی اگر آپ نے اس بھائی کو کال نہیں بھی کی لیکن واقعی سنسیئرلی اللہ میاں سے معافی مانگ لی نا, تو وہ ایسا نہیں ہوگا. اور جب اٹھیں تو خدا کا شکر ادا کریں کہ خدایا مثلا آپ نے مجھے اتنا وقت, یہ نہیں کہ آپ خدا پہ احسان کریں, اللہ میاں کا شکر ادا کریں کہ خدایا آپ نے مجھے اتنا وردی پایا کہ آپ نے مجھے اٹھا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اسی پہ بس شکریہ اللہ میاں تیرا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ, کیونکہ وہ آپ سے کہا یہی تھا کہ کوشش یہ کریں گے کتاب کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. تو ہم نے آج وہ کام کر دیا. میرے جو ذہن میں بات تھی وہ تھی توکل کے اعتبار سے, لیکن توکل کے اعتبار سے پھر بات ہوئی نہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ درس کریں گے وہی آن لائن. وہاں پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میرے پاس وہ وائٹ بورڈ بھی ہو. کس پہ اب وہ جاتا ہے درس, IIC پہ ہوتا ہے یا کسی اور وسیلے سے, تو وہ ای میل کر دیجیے گا. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا